ناظرین، یہ ہمارا اپنا چینل ہے، یہ اردو کا چینل ہے، یہ ہے شاعری یہی ہے اصل میں۔ میں چاہتا ہوں، میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو، جو ہمارا اپنا چینل ہے یہ ہے شاعری، اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اردو والوں تک اس چینل کو پہنچائیں۔ سب سے پہلے غزل کے کچھ اشعار سماعت فرمائیں۔ مطلع پیش کر رہا ہوں۔ غم پڑے، خوشیاں پڑیں، دریا پڑا، صحرا پڑا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ غم پڑے، دریا پڑا، غم پڑے، خوشیاں پڑیں، دریا پڑا، صحرا پڑا، میرے رستے میں بتائے محتسب کیا کیا پڑا۔ واہ واہ، میرے رستے میں بتائے محتسب کیا کیا پڑا۔ شعر ملاحظہ فرمائے قاسمی صاحب۔ جی اشارے۔ میرے رستے میں بتائے محتسب کیا کیا پڑا، تو سے تم اور تم سے اس کو آپ جب کہنا پڑا۔ واہ، اچھا یہ تو سے تم اور تم سے اس کو آپ جب کہنا پڑا، یہ تکلف کا ہنر ہم کو بہت مہنگا پڑا۔ کیا کہنے۔ واہ 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 واہ، شکریہ شکریہ الوی صاحب۔ تو سے تم اور تم سے اس کو آپ جب کہنا پڑا، یہ تکلف کا ہنر ہم کو بہت مہنگا پڑا۔ کیا کہنے۔ یہ تکلف کا ہنر ہم کو بہت مہنگا پڑا، اور آسماں کے چاند تاروں تک تو کیا ہوتی پہنچ، آسماں کے چاند تاروں تک تو کیا ہوتی پہنچ، ہم نے جو پتھر اچھالا تھا ہم ہی پر آ پڑا۔ آسماں کے چاند تاروں تک تو کیا ہوتی پہنچ، ہم نے جو پتھر اچھالا تھا ہم ہی پر آ پڑا۔ کیا کہنے۔ شعر اس طرح سے ہے کہ ہم نے جو پتھر اچھالا تھا ہم ہی پر آ پڑا، زندگی بھر بے غرض احباب کو ڈھونڈا مگر، زندگی بھر بے غرض احباب کو ڈھونڈا مگر، زندگی بھر خود غرض احباب سے پالا پڑا۔ واہ 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 واہ، شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، کس ترکیب سے شعر نکالا۔ بہت شکریہ الوی صاحب، بہت ہی مطلب پامال مضمون کو آپ نے نیا بنا دیا۔ بہت شکریہ میرے بھائی، بڑی نوازش آپ کی۔ دو بہت مصروں میں جو شروع میں زندگی بھر کا استعمال ہے، اس سے ایک نیا آہنگ نکل کے سامنے آیا۔ واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ، آداب ایم آر قاسمی صاحب۔ الوی صاحب میرے بھائی، زندگی بھر بے غرض احباب کو ڈھونڈا مگر، زندگی بھر خود غرض احباب سے پالا پڑا۔ کیا کہنے۔ زندگی بھر خود غرض احباب سے پالا پڑا۔ اور غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں بھائی اب، کہ کبھی شیشے بناتا ہے، کبھی پتھر بناتا ہے، کبھی شیشے بناتا ہے، کبھی شیشے بناتا ہے، کبھی پتھر بناتا ہے، نگاہوں کے لیے وہ مختلف منظر بناتا ہے۔ کبھی شیشے بناتا ہے، کبھی پتھر بناتا ہے، نگاہوں کے لیے وہ مختلف منظر بناتا ہے۔ نگاہوں کے لیے وہ مختلف منظر بناتا ہے، وہ رکھتا ہے ہمیشہ ہار میں بھی جیت کے پہلو، وہ رکھتا ہے ہمیشہ ہار میں بھی جیت کے پہلو، وفا کی جنگ میں جو موم کے لشکر بناتا ہے۔ وہ رکھتا ہے ہمیشہ ہار میں بھی جیت کے پہلو، وفا کی جنگ میں جو موم کے لشکر بناتا ہے، اور سمجھ میں آ نہیں سکتی کبھی کاریگری اس کی، سمجھ میں آ نہیں سکتی کبھی کاریگری اس کی، وہ آئینہ صفت لوگوں کو آہن کر بناتا ہے۔ کیا کہنے۔ واہ واہ واہ،
سمجھ میں آ نہیں سکتی کبھی کاریگری اس کی، وہ آئینہ صفت وہ آئینہ صفت لوگوں کو آہن گر بناتا ہے، آہن گر بناتا ہے، اور مزہ آتا ہے اس کو کھیلنے میں روز خطروں سے، مزہ آتا ہے اس کو کھیلنے میں روز خطروں سے، وہ اکثر زلزلوں کی زد میں اپنا گھر بناتا ہے، واہ 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 واہ، وہ اکثر زلزلوں کی زد میں اپنا گھر بناتا ہے۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں بھائی، عجب انداز کا شاعر ہے یہ اعجاز انصاری۔ واہ کیا بولتا ہوا مصرع ہے، واہ 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 بھائی مقطع سماعت فرما لیں کہ عجب انداز کا شاعر ہے یہ اعجاز انصاری، حوادث کو غزل کا مرکز و محور بناتا ہے، حوادث کو غزل کا مرکز و محور بناتا ہے۔ اور یہیں سے ایک غزل کا اور اس کو کچھ اشعار سن لیجئے، مطلب پیش کروں گا کہ کئی دنوں سے عنایت ہی آپ کی کم ہے، کئی دنوں سے عنایت ہی آپ کی کم ہے، اسی لیے میرے چہرے پہ تازگی کم ہے۔ کئی دنوں سے عنایت ہی آپ کی کم ہے، اسی لیے میرے چہرے پہ تازگی کم ہے، اور یہاں خلوص و وفا کے ہیں لفظ بے معنی، یہاں خلوص و وفا کے ہیں لفظ بے معنی، ہمیں تلاش ہے جس چیز کی وہی کم ہے۔ یہاں خلوص و وفا کے ہیں لفظ بے معنی، ہمیں تلاش ہے جس چیز کی وہی کم ہے، اور فریب و مکر نہیں میرے خون میں شامل۔ علوی صاحب، فریب و مکر نہیں میرے خون میں شامل، یہی سبب ہے کہ لوگوں سے دوستی کم ہے۔ فریب و مکر نہیں میرے خون میں شامل، یہی سبب ہے کہ لوگوں سے دوستی کم ہے۔ اور شعر سن لیجئے کہ اس ایک لمحے کو کیسے کروں نظر انداز، اس ایک لمحے کو کیسے کروں نظر انداز، وہ ایک لمحہ کہ جس کے لیے صدی کم ہے۔ اس ایک لمحے کو کیسے کروں نظر انداز، وہ ایک لمحہ کہ جس کے لیے صدی کم ہے۔ اور شعر سن لیجئے قاسمی صاحب کہ گراں گزرتا ہے پل بھی کسی کے ساتھ مجھے، گراں گزرتا ہے پل بھی کسی کے ساتھ مجھے، اور کسی کے ساتھ بتانے کو زندگی کم ہے۔ میری زندگی کا بہت سچا شعر بھائی الوی صاحب، کہ گراں گزرتا ہے پل بھی کسی کے ساتھ مجھے، اور کسی کے ساتھ بتانے کو زندگی کم ہے، کسی کے ساتھ بتانے کو زندگی کم ہے۔ اور اس شعر پہ میں خصوصی توجہ چاہوں گا میرے بھائی، کہ کسی کے ساتھ بتانے کو زندگی کم ہے، یہ تم نے کر لیا ہجرت کا فیصلہ کیسے، یہ تم نے کر لیا ہجرت کا فیصلہ کیسے، ہمارے گاؤں کی مٹی میں کیا نمی کم ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ یہ تم نے کر لیا ہجرت کا فیصلہ کیسے، ہمارے گاؤں کی مٹی میں کیا نمی کم ہے۔ اور عجیب حال ہے اس دور کی سیاست کا۔ میں قاسمی صاحب آپ کو خاص طور سے بتاؤں کہ اس شعر کے دونوں مصروں کو لے کر مضامین لکھے گئے ہیں سرخی بنا کر، اور شعر یقیناً آپ حضرات کو پسند آئے گا کہ عجیب حال ہے اس دور کی سیاست کا، یہاں چراغ زیادہ ہیں روشنی کم ہے۔ عجیب حال ہے اس دور کی سیاست کا، یہاں چراغ زیادہ ہیں روشنی کم ہے۔ عجیب حال ہے اس دور کی سیاست کا، یہاں چراغ زیادہ ہیں روشنی کم ہے۔